السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ ایک سوال عموماً پوچھا جاتا ہے کہ شوہر کے جو ریلیٹیوز ہیں ان سے پردے کا کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے نا، پردے کا کیا حکم ہے؟ تو یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ شوہر کے جو والد ہیں اور جو والدہ ہیں اور دادا دادی، ان کے علاوہ شوہر کے جتنے بھی خاندان والے ہیں، ٹھیک ہے نا، مرد جتنے بھی خاندان والے ہیں ان سب سے پردہ فرض ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، سمجھ میں آ گئی؟ اور دوسری بات یہ کہ آج کل لوگوں کا عالمیہ بن چکا ہے کہ کزن سے شادی کرنے کے حوالے سے، کہ کزن سے شادی وغیرہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، اس حوالے سے انشاءاللہ میں آپ کو ایک پوری بات سمجھانے والا ہوں۔ ذرا اس سے غور سے سمجھیے گا اور انشاءاللہ آپ کو بہت اس سے فائدہ ہوگا۔ کزن سے شادی کے حوالے سے اس میں ایک نقصان یہ ہے، ڈاکٹرز کے حوالے سے بھی یہ بات زیادہ ملتی ہے کہ کزن سے شادی کرنے کے حوالے سے جو ہے نا، بچے جو ہیں وہ عموماً معذور پیدا ہوتے ہیں، یہ ڈاکٹرز کا کہنا ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے کہ اگر عورت کی 30 سال کی عمر میں شادی کی جائے، 35 سال کی عمر میں اگر شادی کی جائے تو عورت کے بچے کے معذور پیدا ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ بچہ معذور پیدا ہو۔ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ عورت کی جلدی سے جلدی شادی کی جائے تاکہ اس کے جو بچے ہیں وہ معذور پیدا نہ ہوں۔ ڈاکٹرز بھی یہی کہتے ہیں تقریباً۔ اسی وجہ سے بعض ڈاکٹرز یہ بھی کہتے ہیں کہ 30 سال کی عمر میں بھی، وہ کہتے ہیں کہ 30 سال کی عمر میں بھی شادی کرنا یعنی عورت کے لیے نقصان ہے۔ مرد کا جو ہے نا، مرد کا اس میں کوئی نہیں ہے۔ مرد اگر 40 کیا 50 کیا 60 سال کا بھی ہو جائے، لیکن اگر اس میں مضبوط پن ہے تو اس سے انشاءاللہ وہ اپنا کام نکال لے گا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جو خرابی کس میں آ رہی ہے؟ خرابی عورت میں آ رہی ہے کہ اگر عورت زیادہ لیٹ شادی کرتی ہے تو لیٹ شادی ہونے کے نقصان صورت میں یہ نقصان ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے آج کل جو کافر لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ہم پر اعتراض کیا کرتے ہیں اور ہنستے بھی ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو، یہ مسلمان لوگ جو ہیں اپنی کزنز کو بہن کہتے ہیں، پھر بہن ہونے کے بعد پھر ان سے شادی بھی کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا سوال ان کا ہوتا ہے۔ تو ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ لوگ یعنی گورے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی جب کسی بڑے کو جو ان سے جو بڑا ہوتا ہے یا جو ان کی عمر کا ہوتا ہے، ان سے وہ ادباً سسٹر کہتے ہیں، ہیلو کہتے ہیں، ہائی وغیرہ کہتے ہیں، یعنی بات پوچھتے ہیں۔ سسٹر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ واقعی سسٹر ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح جو بندہ بھی اپنی کزن کو اگر بھائی بولے، سمجھ میں آئے گی نا، اپنی جیسی فیمیل کزن کو اگر کوئی سسٹر کہے تو سسٹر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ واقعی سسٹر ہوتے ہیں۔ بعض لوگ کی جوائنٹ فیملی میں یہ صورتیں ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جوائنٹ فیملی میں ایسے ہوتا ہے کہ عموماً آج کل تو ماشاءاللہ سے پشاور میں تو جو شادیوں کا جو رواج ہے، تقریباً خیبر پختونخوا کے تمام پٹھانوں میں تقریباً رواج یہ ہوا ہے کہ کزن میں زیادہ شادی کرنے کا رواج ہے، کہ کزن میں زیادہ شادی کرتے ہیں۔ کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کر سکتے ہیں۔ اس سے تو یہ ہوگا، اس سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا خاندان مضبوط ہوگا، دوسرا یہ کہ آپ کی رشتہ داری اور بھی پکی ہو جائے گی۔ پہلے تو رشتہ دار تھے، کزن تھے، لیکن کزن ہونے کے بعد دوسرا رشتہ شادی کا بھی بن جاتا ہے۔ تو دیکھیں نا، اب وہ اس کافر کے جو سوال کرنے کا مقصد تھا کہ دیکھو، مسلمان جو ہیں، مسلمان اپنے کزنز کو بہن کہتے ہیں، پھر بہن ہونے کے بعد ان سے شادی کرتے ہیں، تو ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو جو بہن کہتے ہیں وہ ادباً کہتے ہیں، ادب کے لحاظ سے ہم ان کو بہن کہتے ہیں، تو اس میں کوئی خرابی کی بات نہیں۔ وہ تو آپ لوگ بھی کہتے ہیں، پھر آپ لوگ بھی شادی کرتے ہیں، سمجھ میں آ گئی نا۔ اب جو ہماری اپنی جو سگی بہن ہوتی ہے اور جو ہماری کزن ہوتی ہے، ان دونوں کی کوئی خیالات تو ایک تو نہیں ہوتے نا۔ جیسے ہم اپنی کزن سے، جیسے ہم اپنی بہن سے جس طرح محبت کرتے ہیں، اسی طرح محبت تو ہم اپنی کزن سے تو نہیں کر سکتے نا۔ ہاں، جب شادی ہو جاتی ہے، شادی ہونے کے بعد تو وہ پھر ظاہر بات ہے کہ بیوی بن جاتی ہے۔ لیکن ایک عالمیہ یہ بن چکا ہے کہ لوگ آج کل جو ہے نا شادیاں کزن سے ہی کرتے ہیں۔ دوسرا نقصان اس میں یہ ہوتا ہے کہ 30 سال کی عمر میں اگر آپ شادی کریں گے تو بچے کے معذور ہونے کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے کہ بچہ معذور ہو، اور آج کل تو رپورٹس کے ذریعے بھی پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن یہ اس صورت میں ہے، جیسے ایک بیان میں سن رہا تھا، اس میں یہ کہہ رہے تھے کہ اگر بچہ جو ہے معذور پیدا ہونے کے بعد وہ ایک عجیب سا لگتا ہے، ہنس رہا ہوتا ہے، ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے کوئی عجیب ہے، تو وہ سارا نقصان کیا ہوتا ہے؟ سارا نقصان ان کی یعنی غلط
جو ہے دیر سے شادی کرنے کے نقصان کی وجہ سے ہے۔ آج کل جب ہم شادیوں کے حوالے سے جب کوئی بات کرتے ہیں، یا بالخصوص مفتی طارق مسعود صاحب جو ہے حفظہ اللہ تعالی، جب وہ شادیوں کے حوالے سے کوئی بات کرتے ہیں تو ہر ایک بندہ اس کو ٹارچر کر رہا ہوتا ہے کہ دیکھو اس کو شادیوں کے علاوہ تو اور کسی کے بارے میں بات کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ اگر انہوں نے یہ جو بات اٹھائی ہے شادیوں کے حوالے سے، بہت اچھی بات اٹھائی ہے۔ اس سے جو نامحروم قسم کی جو عورتیں ہیں، یعنی وہ اپنی زندگی سے محروم ہو چکی ہیں، وہ کہتے ہیں اب ہم سے کوئی شادی کرنے والا نہیں ہوتا، تو مفتی صاحب کے بیان کی وجہ سے ماشاءاللہ وہ ان سے بھی شادی کر رہے تھے، ان کا بھی گھر بس جاتا ہے۔ تو باہر کے خاندان سے بھی ہم شادی کر سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں، لیکن اگر کزن سے شادی کی جائے تو اس میں نے آپ کو بتایا تھا، ایک تو رشتہ داری مضبوط ہوگی، دوسرا یہ کہ آپ کا جو ہے شادی کے بندھن میں بن بھی جائیں گے، اور دوسرا جو رشتہ داری جو مضبوط ہونے کا سبب بنے گا وہ ہے آپ کا نکاح کرنا۔ سمجھ میں آ گئی نا؟ تو کزن سے شادی کرنے کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لوگوں نے آج کل یہ عالمیہ بن چکا ہے، لوگ جو ہے نا آج کل جن کے پاس نہ دین کی تعلیم ہوتی ہے نہ سائنس کی تعلیم ہوتی ہے، وہ آ جاتے ہیں جی سوشل میڈیا پر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کزن کی شادی کی یہ نقصانات ہیں۔ بہرحال لیکن اگر میں آپ کو یہ بات بتاؤں، جو میل حضرات ہیں اگر وہ اپنے کزن سے شادی کر سکتے ہیں، واقعی ہی پیار ہے ان کے دل میں، تو کر سکتے ہیں۔ جیسے قرآن مجید کی آیت ہے کہ فَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، کہ آپ ان عورتوں سے شادی کرو جن سے آپ کے دل میں پیار بھی ہو، محبت بھی ہو۔ اب جو کزن جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، ظاہر بات ہے وہ روزانہ یعنی بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک وہ ان کا آپس میں آنا جانا ہوتا ہے، دیکھنا وغیرہ ہوتا ہے، تو وہ پھر مجبوراً نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ ان کو ایک اپنی بہن کی طرح وہ مان رہے ہوتے ہیں۔ سمجھ میں نہیں؟ دونوں طرف سے، یعنی فیمیل کی طرف سے اور میل کی طرف سے، دونوں طرف سے کزن وغیرہ وہ اپنے آپ کو بھائی بہن تصور کرتے ہیں۔ بعض لوگ شادی بھی کر لیتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن اگر کوئی نہ بھی کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی نا؟ تو ہر کوئی بندہ آ جاتا ہے اور بات کر رہا ہوتا ہے کہ بھئی کزن سے شادی نہیں کرنی چاہیے۔ بھئی کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ اگر نہیں کرو گے تو یہ تو پھر نقصان ہے، لڑکی کے ماں باپ کو بھی نقصان ہوگا، لڑکی کے ماں باپ کو بھی نقصان ہوگا، اس سے رشتہ داریاں ٹوٹ جائیں گی، رشتہ داریاں ملیں گی نہیں۔ عموماً یہی ہوتا ہے جب ہم کسی کے ہاں نکاح کا پیغام بیچتے ہیں، سمجھ میں آ گئی نا، کزن وغیرہ، جب وہ کہہ دیتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، ہاں بھی کہہ دیتے ہیں، اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ وہ کہیں گے چلو یار ہمارے گھر کا بچہ ہے، اس کے لیے چلو یعنی یہ بھی کم کر دیا جائے، یہ بھی کم کر دیا جائے۔ سمجھ میں آ گئی نا؟ یعنی جو لڑکی کے جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ چلو یار خیر ہماری اپنی کزن بیٹی ہے، چلو ان سے ہم شادی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اس کی جو نکاح ہے وہ اپنے بیٹے سے کرا دیتے ہیں۔ اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مہر بھی کم ہو جاتا ہے، اور لڑکی کے گھر والے یعنی جو والدین ہوتے ہیں ان پر بوجھ بھی کم ہوتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے جب بوجھ کم ہو جاتا ہے تو پھر وہ جلدی شادیاں کرتے ہیں۔ اس لیے آپ سے بھی میری یہ گزارش ہے کہ جلدی شادیاں کرو۔ مرد جو ہے وہ تو اپنے آپ کو برداشت کر لیتا ہے، لیکن عورتوں سے میری یہ گزارش ہے کہ وہ جلدی شادی کی خواہش اپنے والد کو ظاہر کریں۔ اور والدین سے بھی میری یہ گزارش ہے کہ اگر کوئی بیٹی یا میرے کوئی بہن کوئی بھی شادی کے حوالے سے اگر آپ سے کوئی بات کرے، سمجھ میں آ گئی نا، کوئی بھی بات کرے، آپ کو تھوڑا سا بھی پتہ چلے کہ بھئی میری بیٹی جو ہے شادی کے حوالے سے کوئی بات کر رہی ہے، تو آپ اس کو اگنور نہ کریں۔ آپ یہ نہ کہیں کہ اس پر نعوذ باللہ آپ اس پر ظلم کریں کہ آپ میرے سامنے ایسی بات کر رہی ہیں۔ نہیں بھائی، وہ اس کا اپنا حق ہے، وہ اپنا حق آپ کو بتا رہی ہے تاکہ وہ گناہ میں نہ پڑ جائے۔ اور اگر خدا نخواستہ وہ گناہ میں پڑ جائے، کوئی غلط حرکت شروع کرے، تو پھر اس کے والدین کہتے ہیں کہ دیکھو اس نے تو میرا نام بدنام کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ ساری غلطی آپ کی ہوتی ہے کہ آپ اس کی شادی جلدی کیوں نہیں کراتے۔ جب نقصان سے شادی کراتے ہیں، دیر سے شادی کراتے ہیں، تو یہ کچھ تو ہوگا۔ سمجھ میں آ گئی نا؟ جلدی شادی کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو بچے بھی صحیح طریقے سے پیدا ہوتے ہیں، سمجھ میں آ گئی نا؟ اور معذور کے حوالے سے آپ ذرا یہ بھی مسئلہ ذہن نشین کر لیں کہ اگر کوئی بچہ یعنی آپ کو 2-3 ہفتوں میں اگر پتہ چل گیا کہ کوئی بچہ معذور ہے، تو معذور ہونے کے بعد پھر آپ اس بچے کو یعنی ضائع بھی کر سکتے، اس کی اجازت ہے، لیکن 4 مہینے کے اندر۔ اور اگر 4 مہینے کے بعد آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کا بچہ معذور ہے، یعنی آپ کے بیوی کے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے وہ معذور ہے، پھر اس کی ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہ پھر آپ کا نقصان بھی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ آپ سے قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھیں گے بھی۔ سمجھ میں آ گئی نا؟ تو اس شادی کرنے کا فائدہ، جلدی شادی کرنے کا فائدہ بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بچے جلدی بھی بڑے ہوتے ہیں، اور جب آپ 40 سال کی عمر میں ہوتے ہیں تو آپ کے بچے ماشاءاللہ سے یہاں بھی 20 سال کے، 19 سال کے، یا کم از کم 16-17 سال کے تو ہو جاتے ہیں، شادی جلدی کرنے کے فائدے کے حوالے سے۔
اور اس کی جو ٹائمنگ ہے عموماً اسلام میں جو ہمیں بتایا گیا وہ بلوغت ہے، یعنی لڑکی کے بالغ ہونے کے بعد اب اس کی شادی کر سکتے ہیں، لڑکی کے بالغ ہونے کے بعد اب اس کی شادی کر سکتے ہیں۔ پھر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ لڑکا جو ہے وہ تو کماتا نہیں ہے تو ہم اپنی بیٹی کی جو ہے کا نکاح اس سے کیسے کرائیں؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو بیوی بھی گھر آتی ہے وہ اپنا رزق خود لے کر آتی ہے۔ یہ بہت سے جگہوں پر آزمایا گیا بھی ہے، میرے ساتھ بھی یہ چیز آزمائی گئی ہے کہ شادی کرنے کے بعد الحمدللہ جب اولاد ہوئی ہے، اولاد ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بہت بڑی کرم نوازی کی ہے۔ بہت ایسی جگہوں سے، یعنی کام کے حوالے سے، دین کے حوالے سے ایسے بہت سی آفرز آئی ہیں اور میں نے ایکسپٹ بھی کیا الحمدللہ۔ تو یہ سارا سلسلہ کیا ہوتا ہے؟ یہ عورت کے گھر آنے کی وجہ سے یا بچے کی پیدا ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وسعت کر دیتے ہیں۔ تو یہ سوال زیادہ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ ہم اپنی بیٹی کی نکاح اس کو کیسے دیں، یہ تو پڑھتا نہیں ہے، لکھتا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کرتا، کام بھی نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جب نکاح ہو جائے، نکاح ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ اس بندے پر ذمہ داریاں ایک قسم کے ڈال دیتے ہیں۔ وہ خود بخود ایک بچہ جو ہے، اگر آپ اس کی شادی کریں گے 19 سال کا 17 سال کا، آپ اس کی جب شادی کریں گے، میں گارنٹی سے کہتا ہوں 1 سال کے اندر وہ خود ذمہ دار ہونا شروع ہو جائے گا، اپنی ذمہ داری کا احساس کرے گا۔ وہ کہے گا کہ یار واقعی مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے، کیونکہ میرے ذمہ ایک بیوی ہے، سمجھ میں آگئی نا، بچے بھی ہیں، تو وہ خود بخود ذمہ دار ہوگا، پھر وہ جا کر غلط چیزوں میں نہیں پڑے گا۔ اور اگر آپ اس بچے کی شادی جا کر یا بچی کی شادی جا کر آپ کراتے ہیں جی 25 سال کی عمر میں، 30 سال کی عمر میں، سمجھ میں آگئی نا، تو وہ زیادہ تر اپنی جو جوانی کی جو مضبوط جو عمر ہوتی ہے وہ جا کر گناہوں میں گزار دیتے ہیں۔ پھر شادی کے بعد زیادہ تر عموماً طلاق تک بات آ جاتی ہے۔ طلاق تک بات اس وجہ سے آ جاتی ہے کیونکہ لڑکی کو وہ چیز نہیں مل رہی ہوتی جو اس لڑکے سے حاصل کرنی ہوتی ہے، تو بات طلاق آ جاتی ہے اور پھر عورتیں جا کر خلع لے لیتی ہیں، سمجھ میں آ گئی نا۔ تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو ہے کزن سے جو شادی کرنے کے حوالے سے جو آج کل جو لوگوں کا عالمیہ بن چکا ہے کہ نہیں بھائی کزن سے شادی نہیں کر سکتے، ہم شادی ان سے کریں گے جو باہر کی فیملی کے ہوں، کر سکتے ہیں، ایسی کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن پیار ہو تب اپنی کزن سے اگر آپ کا پیار ہو، فیمیل کزن سے اگر آپ کا پیار ہو تب آپ اس سے شادی کر سکتے ہیں۔ پیار کرنے میں کوئی گناہ کی بات نہیں، پیار ہو جائے اپنے والدین کو جا کر طریقے سے بتاؤ کہ بھائی میں نے نکاح کرنا ہے، میں نے شادی وغیرہ کرنی ہے، تو اس میں والدین کو بھی غصہ نہیں ہونا چاہیے اور جو بچہ اپنی جو فیلنگ آپ کو ظاہر کر رہا ہے اس کی بھی قدر کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آگے لوگوں تک شیئر کریں تاکہ لوگوں تک اچھی بات دین کے حوالے سے پہنچ جائے۔ اسی کے ساتھ آپ اپنے بھائی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔